اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہو گیا مولانا رحمت کے اللہ پاک نے یہاں اللہ آپ کا بھلا کرے ایک حصہ کائنات کے اندر بانٹا ہے۔ بخاری جلد ثانی میں روایت موجود ہے 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ بولو 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، سمجھ رہی میں؟ اور قیامت کے دن اللہ پاک اس ایک حصے کو بھی ان 99 کے ساتھ ملائے گا، 100 حصے رحمت کے اللہ کے پاس ہو جائیں گے، سمجھے؟ اس لیے رحمت غالب ہوگی غضب پر مولانا، اور ہے ان رحمتی قد سبقت غضبی، بولو ان رحمتی قد سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ مولانا 90 سال ایک آدمی اللہ کو گالی دیتا ہے اور آج منگل کے دن اس نے توبہ کر لیا، ربا میری توبہ، 90 سال تیرے وجود کا بھی قائل نہیں تھا، تجھے مانتا بھی نہیں تھا، سمجھ رہی میں؟ توبہ کیا، رویا، یہاں سے مدنی مسجد جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا درمیان میں۔ مدنی مسجد کیوں جائے؟ جامع فاروقیہ جا رہا تھا، دارالعلوم جا رہا تھا، سارا اسلام مدنی مسجد میں ہے کیا؟ سمجھ رہی میں؟ ہاں بس وہ گلشن معمار میں اس نے توبہ کر دی، ادھر جامع صدیقیہ آ رہا تھا، درمیان میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو کر کے مر گیا۔ اب رحمت کے فرشتے، جنت والے فرشتے کہتے اس کو جنت لے جائیں گے، اس نے توبہ کیا، اور غصے والے فرشتے اللہ کے غضب کے جہنم کے داروغ کہتے جہنم لے جائیں گے۔ 90 سال اس کو اللہ کو اس نے گالیاں دی۔ اگر سچی توبہ اس نے کی ہے تو اب دونوں کا جھگڑا ہوگا۔ اللہ کے غضب کا تقاضا ہے جہنم میں چلا جائے، 90 سال اس نے گالی دی، اور رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے توبہ کیا، اللہ کی جماعت میں بھرتی ہو گئی، صبغت اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا دیا، اس کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت اور میرے غضب کا ٹکر ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے ان رحمتی قد سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، یہ جنت میں جائے گا۔ اے مولانا یہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، بولو یہ تو ہر جگہ پر ہوتا ہے، سمجھے؟ اب اس کا جو ہے نا مجھ پہ ترس آتا ہے کہ جی مولوی منظور ہے، سمجھے بھائی جان، لیکن میں نے اس کو سخت گالی دی، لڑائی ہوگی ہماری، سمجھ شرمی ہے کہ نہیں؟ اب اس میں غصہ بھی ہے، اس میں رحمت بھی، شفقت بھی اس میں، تو کون سا غالب آئے گا؟ بلوچ ہے، اور بلوچ سانپ کا بچہ ہے، سمجھے؟ سانپ کا بچہ ہے، اور سانپ میں کبھی اللہ نے شفقت رکھی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ما سالمناہن منذ حاربناہن، جب سے ہماری لڑائی ازل سے سانپوں کے ساتھ چلی ہے، ہم نے کبھی ان سے صلح نہیں کی ہے۔ تو یہ بولو مجھے تھپڑ مارے گا اور ڈھیر کر کلٹی کرے گا، سمجھ رہی میں؟ اس کا غضب رحمت پر غالب آئے گا۔ لیکن کتنا بھی غصہ ہو، کتنا بھی غصہ ہو، کتنا بھی غصہ ہو بیوی پر، تو وہاں کون سا غالب آئے گا؟ بیوی پر جتنا بھی غصہ ہو جائے کیا غالب آئے گا؟ ارے بولو کیا؟ اس لیے کہنے والے کہتے ہیں ہماری جسم ہماری مرضی، وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے پاس وہ نعمت ہے کہ جتنا بھی غصہ ہو جاؤ بس ایک پیار سے خوش کر دیتی ہے، وہاں رحمت غالب آ جاتی ہے۔ اللہ جب غصے میں آ گیا نا تو جہنم بن گیا، اور اللہ جب یہ اس پورے کائنات میں جب آپ ہنس رہے نا تو اضحک و ابکا، یہ اللہ کی صفت اضحاک کا ظہور ہے، اور جب آپ رو رہے ہیں اللہ آپ کو رلا رہا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اور جب آپ کو شفقت ہے تو یہ رحمان الرحیم کی۔ دیکھو نا اس برتن کے اندر ملنگو، اس برتن کے اندر آپ برف رکھیں گے نا تو برف مؤثر ہے، اوپر آپ نے دیکھا نا کہ پانی کے قطرات آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اصل میں ایسے بدبخت آدمی ہوں کہ فرشتوں کو پڑھا رہا ہوں، سمجھے بھائی؟ کسی دیگ میں کسی بڑے بالٹی میں بڑا سا برف رکھو تو باہر سے وہ اثر ظاہر ہوگا نہیں ہوگا، سمجھ رہے؟ اور بانسری کے اندر جب میں بجا رہا ہوں تو ترو تو تو ترو تو تو ترو، میں مؤثر ہوں، میری آواز، وہ آواز بانسری کی نہیں ہے، یہ مؤثر ہوں اور وہ اثر ہے، انفعال ہے جو ظاہر ہو رہا، سمجھے؟ یاد رکھو میرے بھائی جان، یہ ہم میں غصہ، یہ ہم میں غضب، یہ سب کچھ، یہ سارے اللہ کے صفات مؤثر ہے، یہ سارے کائنات، ساری کائنات ان کا مظہر ہے، ان کا اثر ہے، یہ ان کے آثار ہے۔ تو اللہ کے غصے سے جہنم بن گیا، اور اللہ کے پیار سے اور رحمت سے کیا بن گئی؟ جنت بن گئی، سمجھے؟ اور اللہ فرماتے کبھی میرے رحمت اور میرے غصے کا تعلق ہو جاتا ہے، یہ جھگڑا ہو جاتا ہے، رحمت میری غالب آ جاتی۔ اس لیے صوفیہ نے کہا، حضرت اقدس ابن عربی اور شاہ ولی اللہ اور ابن قیم اور ابن حزم
ان حضرات کا مذہب یہ ہے کہ جہنم آخر میں ختم ہو جائے گا اور سارے جنت میں جائیں گے۔ اس پر میں آپ سے گفتگو کروں گا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے نا، وہ رحمت اللہ کی اللہ کا بھلا کری ہے کہ کیا ہے، یعنی وہ غالب ہے غضب پر۔ ہو گیا مولانا؟ دو چیزیں مولانا، ورحمتی وسعت کل شیء، یہ الرحمن کا ترجمہ ہے، بولو ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر ایک کے لیے، مومن کے لیے بھی کافر کے لیے، دنیا میں چونکہ اللہ مبقی ہے، اللہ خالق ہے، بنایا، بنانے کے بعد یہ کہ مبقی ہے، باقی رکھے گا، اس کو کھلائے گا۔ کافر کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس سڑے راغلو میمال راغلو، ایک مہمان آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تسو کی کم جانے راغلے، اس نے کہا کافر سڑا ہے، میں کافر قسم کا دیں بس تازہ پارا ڈوڈی نشتہ دلتا، سمجھے، استاد پارا ڈوڈی موڈی نشتہ۔ علامہ سمرقندی نے واقعہ لکھا ہے، اللہ وہ چلا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فوراً وہی آ گئی کہ میں کتنے زمانے سے کھلا رہا ہوں اور آج ایک ٹائم آ گیا آپ نے اس کو کھلایا نہیں۔ ہائے واہ ربا واہ! ابراہیم علیہ السلام دوڑ کر کے جا کر کے دور سے دیکھا کہ اللہ کے لیے صبر کرو، اللہ کے بندے صبر کرو، معافی مانگتا ہوں، آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے کھانا کھلایا اس کو۔ حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مہمان نواز تھے، حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریا بڑے مہمان نواز تھے۔ تو حضرت مدنی کی بیٹھک میں ایک آ گیا بے نمازی قسم کا، آج کل پرسو ترسو خرسو ٹھرسو چرسو کھانا کھا رہا ہے، جا نہیں رہا۔ آخر کار یہ گھر والوں کو، نوجوانوں کو پتہ چل گیا یہ نماز ہی نہیں پڑھتا، بالکل نماز ہی نہیں پڑھتا۔ تو انہوں نے کہا بچیا نکل جا، سڑائی دلتا سکے، دفع ہو جاؤ، سمجھے، ان کو الگ کر دیا۔ حضرت اقدس شام کو تشریف لائے، اللہ اکبر، فرمائے وہ مہمان کا کیا ہو گیا؟ کہا کہ جی چلا گیا۔ کیسے چلا گیا؟ مجھ سے ملا بھی نہیں، ایسے چلے گئے؟ کہا جی چلا گیا۔ کہا کہ نہیں ہو سکتا، تم لوگوں نے بھگایا۔ کہا کہ جی اس لیے بھگایا کہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اللہ فرمایا نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ کا مجرم تھا، تم نے کیسے بھگایا؟ وہ اللہ اس کو کھلا رہا ہے اور تم لوگوں نے بھگایا اس کو، خبردار تلاش کر وہ رہا، تمہاری خیر نہیں ہے، سمجھے۔ اور صحابہ نے بھی ایک دفعہ مجلس کی مشورہ کیا، میں اس میں موجود تھا، سمجھے، مذاق کر رہا ہوں۔ انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کافروں کو کچھ نہیں دیں گے، بھوک سے مرے، حتیٰ یؤمنوا باللہ العظیم، اللہ پر ایمان لائیں، حتیٰ یوحدوا، موحد بن جائے، سمجھے، ہو گیا، ورنہ ان کو کچھ نہیں دیں گے۔ تو آیت آگئی لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت تیرے اختیار میں نہیں، ایمان تیرے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے ان کو صدقہ دے دو۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اس لیے کہا کافروں کو صدقہ دے دو۔ اب کافروں کو صدقات واجبہ زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں، لیکن نفلی صدقات فتویٰ یہی ہے، دے سکتے آپ، نفلی صدقات دے سکتے، اور کافر آپ کو دے سکتا ہے، آپ کی مسجد بنا سکتا ہے، آپ کا مدرسہ بنا، مکہ کعبۃ اللہ کو بنایا مشرکین مکہ نے، یہ ذکر نہیں، سمجھے۔ اس لیے آپ میں سے معتمم کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو، میں تو معتمم، معتمم کا بیٹا ہے کوئی نہیں؟ ہاں ظالموں، معتمم کے بیٹے یا معتمم کا کوئی داماد ہو یا معتمم کا چمچہ ہو، ہاتھ کھڑا کرو، سمجھے۔ اس لیے کافر جب بھی چندہ دے لے لو، کافر سے مانگنا نہیں چاہیے، لیکن اگر دیتا ہے دے دو، مسجد کے لیے مدرسے کے لیے لے لو، معتمم کیسے بنو گے اللہ کے بندو۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین، خیال کر لینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن میں نے عرض کیا ورحمتی وسعت کل شیء کا ترجمہ، رحمان کا تعلق چونکہ الفاظ بھی زیادہ ہے، دیکھو اس میں 5 الفاظ ہیں، رحیم میں 4 ہے، تو زیادت المبانی جو آپ کی بلاغت کا قاعدہ ہے، زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، بولو، زیادت المبانی کا معنی الفاظ کی زیادتی تدل علی زیادت المعانی، اس لیے تعمیم ہے اس میں، آئے مثلا۔ ورنہ قانون کیا ہے؟ قانون یہ ترقی من الادنا، ارے ملنگو ترقی من الادنا الی الاعلی، دیکھو اب مکمل ہو گیا، آیا سمجھ، ترقی من الادنا الی الاعلی، یہی ہوتا،
سمجھے؟ تو اب ہونا چاہیے بسم اللہ الرحیم الرحمن، اس لیے کہ رحمان کے الفاظ یاد ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس سوال کا جواب دیتا ہوں آپ کو. میں حقیقت یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ رحمان کا تعلق مسلم اور کافر جانور سب سے ہے، اور یہ ہے ورحمتی، بول وسعت کل شیء، ورحمتی وسعت کل شیء. ہو گیا مولانا؟ یہ ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے. اور الرحیم جو ہے نا، یہ مومنین کے لیے آخرت میں اس کا ظہور ہوگا. اور وہ کیا؟ کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ، بولو کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم. یہ من عمل صالحا کے لیے، ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم. اس لیے آپ سے عرض کر دیا، رحمان رحمت عامہ، بولو رحمت عامہ، اور رحیم رحمت خاصہ. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بولو. یہ گویا کہ تخصیص بعد تعمیم ہے. بولو یہ تخصیص کیا ہے؟ بعد تعمیم. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ الٹ ہونا چاہیے. بولو الٹ ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحیم الرحمن، اس لیے کہ رحیم کے 4 لفظ ہے اور رحمان کے 5 ہے. تو پہلی بات یہ سمجھو، لفظ اللہ جس طرح اللہ کا علم ہے، رحمان بھی اسی طرح علم ہے. رحمان کا اطلاق غیر اللہ پر نہیں ہوا، رحیم کا اطلاق غیر اللہ پر ہوتا ہے، محمد رسول اللہ پر ہوا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. اب اس اشکال کا جواب میں دے رہا ہوں کہ ترقی من الادنی الی الاعلی کیوں نہیں ہوا. خلاصہ یہ نکلا کہ رحیم صفت محض ہے اور رحمان علم بھی ہے، بمنزلۃ العلم ہے. یہی وجہ کہ بعض لوگوں نے اس کو بدل بنایا ہے یا عطف بیان بنایا لفظ اللہ سے، رحمان کو صفت نہیں بنایا. اس کی وجہ ہے کہ بدل اور عطف بیان یہ مشتق کے صیغے نہیں ہوتے. اس کو لکھ لو، مزہ آئے گا آپ کو. کون المشتق بدلا او عطف بیان لا یجوز او نادر او ضعیف جدا. مولانا یہ چیزیں پڑھنے پڑھانے کی ہوتی ہے. کون المشتق بدلا او عطف بیان لا یجوز او نادر او ضعیف جدا. مشتق کا صیغہ بدل اور عطف بیان نہیں بنتا، یا بہت کم ہے یا ضعیف مذہب ہے. زینی زادہ میں یہ قاعدہ لکھا ہو، زینی زادہ الفوائد الشافیہ المعروف بزینی زادہ، کافیہ کی شرح ہے، حسین آفندی کی. بہت زبردست چیز ہے، مجھ سے ہندوستان سے بھی چھپتی ہے، یہاں آپ کے HM سعید سے بھی. کون المشتق بدلا او عطف، تو یہ چونکہ بمنزل علم کے ہے اس وجہ سے اس کو مقدم، اور صفت کو رحیم خالص صفت ہے اس لیے اس کو مؤخر کر دیا. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اس وجہ سے ایک. دوسرا مسئلہ یہ ہے، رحمان جلائل النعم اور دقائق النعم، بولو النعم الجلیلہ اور والنعم الدقیقہ. جلائل نعم، حقائر نعم، چھوٹی بڑی تمام نعمتوں کو رحمان شامل ہے، برخلاف اللہ آپ کا بھلا کر رحیم کے کہ وہ صرف دقائق کو شامل ہے. سمجھتا ہے؟ تو تب بھی تخصیص بعد تعمیم ہوگی. سمجھتا ہے؟ دوسرا یہ کہہ دو کہ رحمان کا تعلق دنیا سے ہے، مومن اور کافر، رحیم کا آخرت سے، اس لیے اس کو مقدم کر دی. رحمان کا تعلق دنیا سے، رحیم کا تعلق آخرت سے. اعوذ باللہ کا موضوع میں نے آپ کو بتایا، وہ کیا ہے؟ الفرار من غیر اللہ. بسم اللہ کا کیا؟ الالتصاق باللہ. بولو الالتصاق. ارے اللہ کے لیے کچھ پہلا پڑھا نہیں پڑھا، بس یہ ہو گیا. اعوذ باللہ بسم اللہ سے ہم لوگ فارغ ہو گئے. اب سمجھو، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، مضاف مضاف الیہ میں تغیر ہوتا ہے. غلام زید، غلام اور ہے اور زید اور ہے. اب با استعانت کے لیے تو پھر معنی ہوگا استعین بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے مدد لے رہا ہوں، اللہ سے نہیں لے رہا ہوں، اس لیے کہ اسم غیر مسمى ہوتا ہے.
لہذا غیر اللہ سے مدد لینے کی اجازت ہے۔ منظور مورب ہے یا مبنی ہے؟ بولو، ہاں بولو نا، منظور مورب ہے مبنی ہے؟ مورب ہے نا، میں مورب ہوں؟ میں آپ کو مورب لگ رہا ہوں؟ ہاڑے میں مورب ہوں؟ اس لیے اسم تو غیر مسم، تو میرا اسم مورب ہے، میں خود مورب نہیں ہوں۔ مبنیاں باشد کے مانت برقرار، مبنیاں باشد کے مانت برقرار، موربم باشد کی گردن بارو بار۔ میں مورب نہیں ہوں، سمجھ شریف میں غریب کا چروائے کا بیٹا ہوں، لیکن ہم ایک بات کرتا ہے، پٹھان کی طرح ایک کرتا ہے۔ پہلے آج سے 20 سال پہلے ہمارا عمر 18 تھا، اب 70 سال میں تب بھی 18 ہے۔ بولو، پٹھان کی طرح ہم ایک بات کرتا ہے، ہم دو بات نہیں کرتا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو میں مورب تھوڑی ہوں، تو اسم میرا مورب ہے، مسمہ مورب نہیں، سمجھ شریف میں ہے؟ یہاں کبھی اسم مسمہ میں تغایر، کبھی اسم عین مسمہ ہوتا ہے۔ آپ ایک آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ زینب طالقن، بیوی ادھر نہیں ہے، کہتے ہیں زینب و طالقن، زینب کو طلاق ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ تو اسم کو طلاق نہیں، مسمہ کو طلاق ہے، سمجھ شریف میں آیا سمجھ میں؟ ہاں، خاتم و فضت ان میں، خاتم و فضت ان میں وہی چاندی ہے، وہی خاتم ہے، نگینہ ہے، مضاف الیہ میں ہر جگہ تغایر نہیں ہوتا۔ متاخرین کیا، اب یہ اسم صفت کے معنی میں کیا ترجمہ کرو گے؟ استعین بصفت اللہ سبحانہ بصفت اللہ الرحمن الرحیم، بولو یہ اسم کس کے معنی میں؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلِلَّهِ الصِّفَاتُ الْحُسْنَى، بولو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلِلَّهِ الصِّفَاتُ الْحُسْنَى إِنَّ لِلَّهِ 190، إِنَّ لِلَّهِ 90 و100، إِنَّ لِلَّهِ 90 و100 کیا ہے؟ إِنَّ لِلَّهِ 90 اسماً، إِنَّ لِلَّهِ 90 اسماً من أحصاها فقد دخل الجنة، 99 اسماً، 99 اسماً، یہ صفتاً کے معنی میں۔ کچھ پہلے پڑھا؟ اب آ گیا پہلی بات یہ کہ اسم اور مسمہ میں تغایر ہر جگہ ضروری نہیں ہے۔ جو استعانت بالاسم هو الاستعانت باللہ، بولو جیسے کہ خاتم و فضہ، خاتم بھی وہی ہے اور فضہ بھی وہی، بولو خاتم و فضت، چاندی کی انگوٹھی۔ دوسرا مسئلہ سمجھو، صفات باری تعالیٰ میں اور اسماء باری تعالیٰ میں متقدمین کا مسئلہ یہ ہے کہ صفات باری تعالیٰ عین باری تعالیٰ ہے، سمجھے؟ اسماء باری تعالیٰ، صفات باری تعالیٰ عین باری تعالیٰ، لہذا استعانت بالاسم هو الاستعانت باللہ، واللہ ولا غیر متاخرین کا مذہب ہے۔ اور حضرت اقدس شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ لکھا کہ وہ بدعت ہے، کسی بدعتی کا، میں بدعت اس کو نہیں کہتا، لیکن جو ذہین لوگ ہوتے تو میں تطبیق دونوں میں بیان بھی کر لیتا ہوں، لیکن آپ لوگ مجھے اس طرح زیادہ نہیں لگتے ہیں، اس لیے بات بہت لمبی ہو جائے گی مولانا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت اقدس کی 2000 تک صفحات میں تقریباً کتاب ہے، کیا ہے؟ اللہ آپ کا بلغ فتح اللہ بخواصل اسم اللہ، بولو واہ 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 موسیٰ واہ، فتح اللہ بخواصل اسم اللہ، بخواص اسم اللہ نہیں ہے، اسم کی اضافت اللہ کی طرف نہیں ہے، فتح اللہ بخواصل اسم، الاسم، پھر اس کے بعد اللہ، الاسم معطوف علیہ اور اللہ عطف بیان، معطوف علیہ اور عطف بیان کا مصداق ایک ہوتا ہے، جان ابو حفص عمرو، جو ابو حفص ہے وہی عمر ہے، جو عمر ہے وہی ابو حفص ہے، عطف بیان پڑھا نہیں پڑھا؟ بخواصل اسم اللہ، جو اسم ہے وہی اللہ ہے، سمجھتا ہے؟ ارے کچھ پہلے پڑھا؟ ہاں یہ جی ایک تو مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا، مضاف الیہ میں تغایر ضروری نہیں، خاتم فضت نے آپ کو بتا۔ دوسرا مسئلہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک لفظی تغایر ہے، لیکن حقیقت میں صفات باری تعالیٰ عین باری تعالیٰ ہے، متقدمین کا مذہب یہ۔ آپ میزان الاعتقاد میں، میزان العقائد میں دیکھ لینا، وصفاتہ عینہ، حضرت اقدس کی عبارت ہے شاہ عبدالعزیز کی، وصفاتہ عینہ، یہ دو سمجھتا ہے۔ تیسری بات سمجھو، جب اسم اور صفت اتنا یہ ہے کہ میٹھا ہے،
جب وہ قابل تبرک قابل مدد اللہ کا، وہ بھی کسی اور کا، اللہ کا اسم تو مسمہ کا پھر کیا کہنا. ملنگو آیا سمجھ. اور ایک آپ کی بیزاوی والی بات ہے کہ لفظ اسم زائد ہے، چونکہ خود حضرت زائد ہے نا، اس لیے وجہ سے سمجھے. پڑھا نہیں پڑھا بیزاوی میں الی الحول ثم اسم السلام علیکما، سمجھے. الی الحول ثم اسم السلام علیکما ومن یبکی حولا کاملا فقد اعتذرا. الی الحول ثم اسم السلام علیکما ومن یبکی حولا کاملا فقد اعتذرا. آیا سمجھے. ثم اسم السلام علیکما، تو اسم لفظ اسم کو زائد انہوں نے یہاں پر قرار دی. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے مولانا، سمجھتا ہے. ہمارے بابا نے اس کو بڑے پیارے انداز میں حل کیا. انہوں نے چون تو باشی کی بنا میں تو چنی مشہور اے نکو نام نکو نام نکو نام بیا. اے اللہ جب تیرا نام اتنا میٹھا ہے پیارا ہے، تو خود کیسے ہوگا. سمجھے میں لوگوں، جب تیرا نام اتنا ہے تو خود کیسے ہوگا. تو ایک تو یہ ہے کہ مضاف الیہ میں تغایر ضروری ہے. دوسرا میں نے عرض کیا کہ اسماء باری تعالیٰ عین باری تعالیٰ متقدمین کا مذہب. باقی صفت موصوف میں تغایر ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ سے عرض کروں گا. وہ فضول قسم کا مسئلہ ہے، وہ اس قسم کے نہیں ہے. سمجھ شریف میں. اور تیسری صورت یہ کہ آپ لفظ اسم کو زائد قرار دے دیں. سمجھ شریف میں. اور چوتھی بات میں نے آپ سے عرض کر رہا ہوں، جب اسم مؤثر ہے، قابل استعانت قابل التصاق ہے، تو مسمہ کا پھر کیا کہنا. بولو. اسم جب اتنا تو دلالت النص سے استدلال ہے. بولو. اس میں باری تعالیٰ جب اس طرح ہے تو پھر مسمہ کا کیا کہنا. اس میں باری تعالیٰ جب اس طرح مؤثر ہے اور قابل استعانت ہے تو باری تعالیٰ کا پھر کیا کہنا. یہ دلالت النص سے استدلال ہے. بولو. یہ کیا ہے؟ یہ دلالت النص سے. بھائی ہڈی سے استنجا نہیں کرو. کیوں؟ آپ کہتے وہ تیز ہوتی ہے، لگے گی تو خون بہے گا. نہیں، وہ چیز تو ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہڈی کے اندر غذائیت ہوتی ہے. فَإِنَّا زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، وہ تمہارے جنات بھائیوں کے کیا ہے؟ غذا ہے. اور وہ بسم اللہ جب اس پر پڑھتے ہیں، اسم اعظم پڑھتے ہیں. بولو. اسم اعظم پڑھتے ہیں تو پھر اس پر کیا آتا ہے؟ ہاں، اس پر گوشت آ جاتا ہے. سمجھے. تو ہڈی سے استنجا نہ کرو. ڈبل روٹی سے کر سکتے؟ بولو. ڈبل روٹی سے استنجا کر سکتے؟ تو کون سی حدیث میں آئے کہ نہ کرو؟ بولو. کس حدیث میں آیا ہے کہ ڈبل روٹی سے استنجا نہ کرو؟ آیا ہے؟ لے لیں. پٹھان کو کہا ڈاکٹر نے کہ بابا روٹی موٹی نہیں کھائیں، ڈبل روٹی کھائیں. بولو. روٹی نہ کھائیں بلکہ کیا کریں؟ ڈبل روٹی. اس نے ایک تنور کی 2 روٹیاں لے لی، اس کے اوپر رکھا اور دونوں کو ملا کر کے دبا کر کھا. کہتے ڈاکٹر نے کہا ڈبل روٹی کھاؤ. ڈبل. ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ کیا کرو؟ ڈبل روٹی. سمجھ رہی ہوں؟ کہا خان صاحب یہ شادی ہم نے اپنے اختیار سے نہیں کی ہے. کیا کی ہے؟ یہ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں. یعنی کسی نے، اللہ نے آسمان میں کسی کا لکھا ہے کہ اس کا زینب کے ساتھ شادی ہوگا، زینب کے ساتھ ہوگا، کسی اور کے ساتھ ہو، تو اسی یہ جوڑے آسمان سے بنتے ہیں. آسمان سے بنتے ہیں. پٹھان صاحب یہاں کوشش نہ کرو، آسمان سے یہ جوڑے بنتے. اوے کا خوچا، او ظالم بے غیرت، تو نے بتایا کیوں نہیں؟ میں کئی زمانے سے اپنے جوڑے درزی سے بنواتا ہوں، تو کہتا ہے اللہ سے بنتا. آج پتہ چل گیا کہ جوڑے کہاں بنتے؟ آسمان. میں ایک زمانے سے اپنا درزی کو پیسے، درزی سے جوڑے بنتے. آپ کو مسئلہ سمجھ آیا نہیں ہے؟ ہاں ہو گیا. تو ڈبل روٹی سے استنجا جائز ہے. کون سی دلیل کی بنیاد پر؟ آپ یہ کہیں گے کہ ہڈی کے اندر جب کچھ غذائیت ہوتی ہے، اس سے یہ کہ استنجا ناجائز ہے. تو ڈبل روٹی تو مکمل غذا ہے، اس میں بطری کا ولائی ناجائز ہوگا. آیا مسئلہ سمجھ؟ ہو گیا. خطبے کے اندر خاموش رہو، گڑ گڑ نہ کرو. اس لیے کہ خطبے میں مواعظ بھی ہوتے ہیں، خطبے کے اندر احکام شرعیہ بھی ہوتے ہیں، خطبے کے اندر قرآن کی کچھ تلاوت ہوتی ہے. خاموش رہو. سمجھے؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، یہ خطبے کے بارے میں جیسے کہ بعض لوگ ہیں تو خطبے میں خاموش رہو. تو علامہ سرخسی کہتے ہیں جب خطبے میں کچھ تلاوت ہوتی ہے خاموش رہو، تو پھر نماز میں تو پوری تلاوت ہوتی ہے. یہاں تو بطری کا ولائی خاموش ہونا پڑے گا. سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں. لوگوں نے مسئلہ آپس میں چھیڑا.
یہ دلالت النص آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ چوتھا مسئلہ، لوگوں نے مسئلہ یہ چھیڑا کہ نبی کی مزار کی طرف مکمل سفر کر سکتے نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی نیت کر رہا ہے اور وہ مسجد نبوی کی نیت نہیں کر رہا، سمجھے؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو لوگوں نے بدنام کر دیا کہ وہ اجازت نہیں دیتا، بمباری کر دیا۔ حالانکہ ابن تیمیہ کا مذہب یہ نہیں ہے۔ ابن تیمیہ کا مذہب یہ ہے کہ مساجد ثلاثہ، مسجد حرام، مسجد نبوی، سمجھے، اور مسجد اقصیٰ، یہ 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنا باعث ثواب ہے۔ تم نیت کرو مسجد نبوی کی، نبی کی مزار کی نیت نہ کرو، مسجد نبوی کی نیت کرو۔ مسجد نبوی میں آ جائیں گے تو اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمی، تو پیارے کی زیارت خود بخود ہو جائے گی۔ حضرت کا مذہب یہ تھا، لیکن لوگوں نے کتابیں لکھی، اس کو ضال، مضل، کافر، گمراہ قرار دیا، کرے، لیکن پتے کی بات اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ مستقل نبی کی نیت کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ مستقل آپ مسجد نبوی کی نیت کریں، حضرت کی زیارت خود بخود ہو جائے گی۔ آپ اگر مولوی منظور کی پگڑی کی نیت کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں مولوی منظور کی یار پگڑی دیکھنا چاہتا ہوں، آپ نیت کریں پگڑی کی، تو مولوی منظور خود بخود آپ کو آئے گا۔ لیکن واہ واہ، حضرت قاسم العلوم والخیرات نے یہ دلالت النص کی مثال آپ سے عرض کرا۔ قاسم العلوم والخیرات نے بڑی پیاری بات کی۔ اس طرح ابن تیمیہ کو جواب دینا چاہیے جو حضرت نے جواب دیا، علم سے جواب دیا۔ حضرت فرماتے مسجدیں دنیا میں لاکھوں کروڑوں ہیں، لیکن مسجد نبوی کی زیارت اور اس کا سفر یہ باعث ثواب کیوں ہے؟ بولو، مسجد نبوی کی زیارت اور اس کی طرف سفر کرنا یہ باعث ثواب کیوں ہے؟ جامع صدیقیہ کی مسجد اتنا نہیں ہے، بنوری ٹاؤن کی نہیں ہے، تو آخر وہ مسجد نبوی میں ان کے سفر کیوں باعث ثواب ہے؟ جواب کیا ہے؟ جواب یہ کہ محمد رسول اللہ اس میں ہے نا، نبی کی برکت کی وجہ۔ اب تو وہ مدینہ منورہ بن گیا نا، مسجد نبوی آئے اس میں، تو اس وجہ سے تو فرمایا کہ جس کی برکت کی وجہ سے مسجد کی زیارت اتنا ثواب بن گیا تو اس کے لیے سفر کرنا بطریقہ اولا ہی ثواب ہوگا۔ جس مسجد کا ثواب بڑھ گیا کس کی وجہ سے؟ نبی کی وجہ سے، تو مسجد کا سفر یہ کہ اتنا ثواب ہو گیا تو وہ نبی بطریقہ اولا ہی اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ ہون گل جو ہے نا یہ اس دی ہے۔ اب میں عرض کر رہا ہوں، جب اس میں باری تعالیٰ مؤثر ہے تو پھر مسمہ کا کیا کہنا؟ بولو، اس میں باری تعالیٰ جب مؤثر ہے اور قابل استعانت ہے، قابل التصاق ہے، قابل تبرک ہے، با کو تبرک کے لے لی، استعانت کے لیے کسی کے لے لی، اللہ کے لیے غیر اللہ والا مسئلہ حل ہو گیا نہیں ہوگی؟ یہ ہو گیا۔ اب ایک وظیفہ میرے طرف سے سن لو، وہ یہ ہے، قرآن میں یہ ہے کہ 113 مرتبہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہر صورت کا جز ہے، یعنی وہ میں کل ہو سکتا ہے آپ سے عرض کروں، بلکہ زور کے بعد۔ لیکن ایک مسئلہ ہے کہ قرآن میں بار بار بسم اللہ آ رہا ہے ہر صورت کی ابتدا میں، اس لیے ساتھی اس بات کو نوٹ کر لو۔ وہ یہ ہے کہ اسم اعظم ان 3 لفظوں میں ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ ہو گیا مولانا؟ اسم اعظم یہی ہے، سمجھتا ہے؟ اور بھی لکھ لو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا صمد یا حی یا قیوم یا مہیمن، ان 7 میں سے ایک اسم اعظم ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، بسم اللہ والے 3 ہو گئے، یا صمد یا حی یا قیوم یا مہیمن، سمجھتا ہے؟ ہم زیادہ اپنا علم نہیں بتاتے، پھر ہمارا مسئلہ خصوصیت ہماری کیا رہے گی؟ سمجھے؟ آیا سمجھ میں؟ لیکن اصل سب سے اسم اعظم تو یہی 3 ہیں، لیکن ان 3 میں لفظ اللہ ہے، اور ذکر مفرد کی بھی اجازت ہے آپ کو، اللہ 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 اللہ، سمجھتا ہے؟ اجازت ہے، جمہور کے ہاں اجازت ہے۔ حضرت اقدس شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن وذکر اللہ المطلق یجری علی اطلاقہ، سواء کان مفردن او مرکبن، چاہے مفرد ہو یا مرکب، ہر صورت میں اجازت ہے۔ اللہ کے لیے آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے؟ اس وقت بسم اللہ سے ہم فارغ ہو گئے، انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین ہم شروع کریں گے۔ رحمان اور رحیم کا مسئلہ بھی عرض کیا اور صفات کا،
ہو گیا مولانا؟ آپس میں ان کا ربط، اور الحمدللہ سے ظہر کے بعد انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ بسم اللہ اور اعوذ باللہ دونوں کا ربط اور دونوں کے مضامین آپ کے سامنے گزر چکے ہیں۔ سورہ فاتحہ یہ نزول کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر ہے، ویسے تو پہلے نمبر پر ہے، ترتیب تلاوتی کے اعتبار سے یہ اول نمبر ہے، لیکن ترتیب نزولی اس کا 5واں ہے۔ سورہ مدثر کے بعد اس کا نزول ہوا ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ سورہ فاتحہ کو باقی قرآن پر مقدم کیا گیا ہے ترتیب تلاوت کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ سمجھے کہ ترتیب تلاوتی یہ توقیفی ہے۔ آیتیں بغیر ترتیب کے نازل ہوتی تھی، نزول کی ترتیب الگ ہے، اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے ذاہا ہے سو قضا و ہے سو قضا و ہے سو قضا، اس آیت کو فلاں صورت میں لکھ دو، اس آیت کو فلاں میں لکھ دو، اس کو فلاں میں لکھ دو۔ بہت بڑی بڑی صورتیں کبھی بیک وقت نازل نہیں ہوئیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی کچھ آیتیں آ گئی تو آپ فرماتے کہ ذاہا قضا و قضا، اس کو فلاں جگہ لکھ دو، اس کو فلاں جگہ لکھ دو۔ تو ترتیب تلاوتی جو ہے یہ توقیفی ہے، یعنی ما ورد بہ الشرع، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہی سے ہوا ہے، یہ تواتر کے ساتھ ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اور یہی ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سنی بھی وہ بھی لکھتے کہ ابن مسعود کے پاس جو قرآن مجید تھا یا حضرت علی کے پاس جو قرآن تھا اس کی ترتیب کچھ اور تھی۔ لو وجد فی الدنیا لکان فیہ فائدۃ عظیمۃ، اگر یہ مل جاتے جو علی کے پاس جو قرآن تھا ایک عظیم فائدہ ہمیں ہو جاتا۔ یہ اس قسم کے اخبار آحاد ہے، اس قسم کے مفسرین کی شاذ اقوال ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا تواترات کے درجے میں۔ آپ تو دنیا میں سوئے ہوئی ہیں، سمجھ رہی ہیں کہ یہ التسہیل لعلوم التنزیل محمد بن احمد الجزی الکلبی کی بہت عمدہ چیز ہے۔ حضرت اقدس شیخ القرآن مولانا غلام الرحمن رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین حضرات، حضرت اقدس مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات باقاعدہ خصوصی طور پر اس کو سامنے رکھ کر کے گویا کہ اسے پڑھاتے تھے، لیکن اس کے مقدمہ میں، لیکن اس پر کسی نے جرح نہیں کیا، اس کے مقدمے میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو قرآن تھا جس انداز میں لو وجد وہ مل نہیں رہا ہے، اگر وہ مل جاتا تو لکانت فیہ فائدۃ عظیمۃ، اس میں بہت عظیم قسم کا فائدہ ہوتا۔ ترتیب نزولی وہاں یہ ترتیب تلاوتی کچھ آگے پیچھے تھی، اس قسم کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، یہ اس قسم کے شاذ اقوال ہے۔ اپنے ایمان ذرا درست کر لو، سمجھے؟ اور خاص طور پر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ غری کی رحمت کر دے، ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اس نے ہمارا منہ کالا کر دیا ہے، سمجھے میرے کو؟ اور اسی طرح آپ لوگ مسلمان ہیں نا، ٹھیٹ رہنا ورنہ مسئلہ تمہارا خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت اقدس یعنی امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ جو مستدرک حاکم ہیں، اس میں کثرت سے آپ کو روایتیں مل جائیں گی، بڑی تعداد روایت کی مل جائے گی کہ قرآن میں یہ آیت اس طرح تھی، اس طرح ہو گیا، اس طرح تھی، اس طرح ہو گیا۔ آپ سمجھے؟ آپ سمجھ رہے؟ میں آپ کا ایمان بنا رہا ہوں مولوی صاحب، ان چیزوں کو نوٹ کر لو، سمجھ رہی ہے کہ اس وجہ سے جب ایران ہمارا جانا ہوا تو ان سب کے خلاف میں نے بڑی اچھی تیاری کی ہوئی تھی، اور یہ اس طرح لکھتے لکھتے انہوں نے مسئلہ ہمارا بہت گڑبڑ کر دیا۔ جیسے حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری کی فیض الباری کی 4 جلد میں ایک عبارت آ گئی، آج تک کسی سے اس کا جواب بنا نہیں، سوائے اس کے کہ ہم کہتے ہیں کہ نسخہ غلط ہے اور کچھ نہیں، اس کا جواب کسی سے بنا نہیں۔ خیر، یہ مسائل اپنی جگہ پر ہے۔ میں عرض کروں کہ ترتیب تلاوتی یہ توقیفی ہے، ما ورد بہ الشرع، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوا۔ یہ سورہ فاتحہ ہے،
ابتدا اسی سے ہوتا ہے، اور یہ ام القرآن بھی ہے اور اساس القرآن بھی ہے، ام القرآن اور اساس القرآن۔ بلکہ کہا یہ جاتا ہے مولانا کہ آسمانی 104 کتابیں ہیں، آسمانی 104 کتابوں کا نزول ہوا ہے۔ 104 کتابیں، ان میں صحائف بڑی کتابیں بھی ہیں، ان کے مضامین کتب اربع کے اندر ہے، یعنی 3 کتاب تورات، انجیل، زبور میں، اور ان کے مضامین اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ ان سب کے مضامین قرآن پاک میں، اور قرآن پاک کے اصل مضامین حوامیم میں، اور حوامیم کے مضامین وہ سورہ فاتحہ میں، یہ سب سورہ فاتحہ میں، اور فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور سورہ فاتحہ اس قسم مضامین کی اصل بنیاد وہ بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے آپ کو بتایا ایجاد، ابقاء اور اشفاق، بتایا تھا نہیں بتائیں، اور پھر بسم اللہ یہ سمیٹ کر کے یہ با میں آ جاتے ہیں، اور با کا مضمون کیا ہے؟ الصاق شیء بشیء، سمجھے؟ الصاق الموحد، التصاق الموحد بالموحد، آپ موحد ہے، اللہ موحد ہے، الحمدللہ المتوحد بجلال ذاتہ و کبریہ، یہ پڑھا نہیں پڑھا شرح قائد میں؟ اللہ کے لیے کچھ پڑھا نہیں پڑھا؟ تو قرآن پاک کے اور دیگر کتابوں کے سارے مضامین یہ سورہ فاتحہ میں، اس وجہ سے وہ میں انشاءاللہ ابھی آپ سے عرض کروں گا، جو علوم اساسی جو علوم ہے، بنیادی علوم ہیں، وہ سارے قرآن اس میں سورہ فاتحہ میں ہے۔ یہ سورہ فاتحہ بھی ہے، سورۃ الکافیہ بھی ہے، سورۃ الشافیہ ہے، سورۃ الکنز ہے، اساس القرآن بھی ہے، ام القرآن بھی ہے۔ ام القرآن، ماں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ماں بچوں کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، دیکھا نہیں؟ ماں تو دیکھے، مائیں تو دیکھی ہوگا اپنے، ماں بچوں کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ مکہ ام القریٰ ہے، تمام بستیوں کی ماں ہے، یعنی اصل القریٰ۔ ام کا اصل معنی آتا ہے اصل کے، ام کا معنی کیا ہے لغوی اعتبار سے؟ اصل۔ تو ام القریٰ کا معنی اصل القریٰ، تمام بستیوں کی اصل۔ جیسے ماں کے پاس بچے سمیٹ کر کے جاتے ہیں، ماؤں کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، اسی طرح مکہ پوری دنیا کو اپنے آغوش میں لے لیتی۔ آپ حج کے موقع پر جائیں گے، وہاں کراچی، وہاں حیدرآباد، وہاں نواب شاہ، وہاں پنجاب، سندھ، سرحد، پوری دنیا کے بستی والے اس کے دامن میں ہے اور اس کے آغوش میں ہے۔ بستیوں کو گویا کہ اس نے سمیٹا ہے، یعنی بستی والوں کو سمیٹا ہے، سمجھتا؟ جیسے ام القریٰ میں ساری بستیاں سمیٹ کر کے وہاں پر جاتی ہے، یعنی بستی والے جاتے ہیں، تو اسی طرح یہ ہے کہ الفاتحہ تو جمعت القرآن کلہ، اس نے پورے قرآن کو، قرآن کے مضامین کو جمع کیا ہے، آیا سمجھ؟ اور سورہ فاتحہ، اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اوقار من العلم، یہ علم کے تو انبار ہے، سمجھے؟ اور اس کو اگر لکھا جائے اس کی تفسیر تو کہتے کہ اونٹ بھی اس کو نہ اٹھا سکے۔ خیر، وہ آدمی جس طرح، آدمی کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اتنا ہی وہ کرتا ہے۔ اب بات سمجھ رہے؟ اور میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کا خلاصہ، جو مرکزی جو مضامین ہے وہ انشاءاللہ ابھی میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، کچھ آپ کو بتا چکا ہوں صبح کو بھی، یہ سارے سورہ فاتحہ بسم اللہ میں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ با الصاق کے لیے آتا ہے تو معنی ہوگا التصق باللہ، بسم اللہ بصفت اللہ، میں اللہ کے ساتھ چمڑ جاتا ہوں، سمجھے؟ اور با کا اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ نقطہ ایک ہے، اشارہ یہ ہے کہ الملتصق باللہ ینبغی ان یکون موحدا، موحد آدمی اللہ سے مل سکتا ہے۔ ہاں ملنگو، با کا نقطہ ایک ہے نہیں، تو ینبغی ان یکون الملتصق باللہ، اللہ کے ساتھ ملنے والا، ان یکون موحدا و موحد، سمجھتے ہیں؟ با کا نقطہ نیچے ہے، ینبغی للموحد ان یکون متواضعا، ہر کجا پستی سوابان جارود، ہر کجا درد دوان جارود، ہر کجا پستی سوابان جارود، ہر کجا درد دوان جارود۔ جہاں زمین پست ہوتی ہے پانی وہیں پر جاتا ہے، اور یہ آسمانی پانی ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے بادلوں سے بارش اتار دی،
پھر فرماتے فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، اس سے مختلف قسم کے پھل ہم نے بنایا. یہ عام ترجمہ ہے. اب میرا ترجمہ سن لو. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ نے آسمانوں سے لوح محفوظ سے ماءً مائے حیات، آب حیات اتارا. وہ یہ ہے فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، اس سے ہم نے مختلف قسم کے پھل نکالے. اس میں فقہ ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، اصول حدیث ہے، صرف ہے، نحو ہے، بلاغت ہے، یہ سارے علوم اس میں سمجھتا ہے. وَمِنَ الْجِبَالِ وَمِنْ جِبَالِ الْعِلْمِ، اور علم کے پہاڑ اس میں آتے ہیں، مختلف علم کے پہاڑ جو ان علوم کو حاصل کرتے ہیں. جُدَدٌ بِیضٌ، کچھ علم کے پہاڑ ایسے ہیں کہ چمکنے والے سفید پہاڑ ہیں، یہ صوفیہ ہے جو ہر چیز حقائق الاشیاء ثابتۃ امامہم، ہر چیز کی حقیقت ان کے سامنے واضح. ومن جبال العلم، ومن الجبال کا نام من جبال العلم جدد بیض، ٹکڑے ہیں چمکتے دمکتے. یہ صوفیہ اصحاب کشف ہے. بولو بولو یہ کیا ہے؟ یہ اصحاب کشف ہے. میرے اور آپ کے سامنے تاریکی ہے. مولانا جب بادلیں ہوں گے نا، بادلیں، آپ کو آسمان نظر نہیں آئے گا، یہ نظر آتا ہے ہاں. لیکن جن کے پاس دوربین ہوتی ہے، یہ جہاز والے جو ہیں نا، یہ بادلوں کے اوپر سے جاتا ہے، بادلیں ہو تب بھی ایئرپورٹ کی ایک ایک چیزوں کو نظر آتی. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ دوربین اس قسم کی دوربین ان کے پاس ہے کہ بادلوں کے نیچے بھی ان کو ایئرپورٹ نظر آ رہا ہے. یہ گناہ جو ہے نا، یہ گناہ معصیتیں، یہ گناہ، یہ اللہ کا بھلا کر، یہ بادلیں ہیں. ان کی وجہ سے نہ اللہ نظر آتا ہے، نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے، نہ حدیث سمجھ میں آ جاتی ہے. اور جب آدمی گناہوں کے اس بادل کو ہٹا دیتا ہے نا، یہ بادل ہٹنے کے بعد قرآن بھی ایسے سامنے نور ہی نور، اللہ بھی نور ہی نور سمجھا. وَمِن جِبَالِ الْعِلْمِ جُدَدٌ بِیضٌ، یہ صوفیہ. وَحُمْرٌ، اور پہاڑ کے بعض ٹکڑے، پہاڑوں کو دیکھیں، علم کے پہاڑ. حمر سرخ، یہ مناظرین، خالی دل نہیں بلکہ جان بھی منگ دیا. عشق دے گلی دے وچ کوئی لگ دیا. سمجھے کہ مناظر اپنے دماغ کو جو ہے نا زخمی کر کے چھوڑ دیتا ہے. سمجھتا ہے؟ یہ مناظر بشرط ہے کہ، لیکن اس زمانے میں مناظرہ واجب تھا، آج کے زمانے میں 100% حرام ہے، اس وقت ناجائز ہے. امام ابو حنیفہ نے جیسے اپنے بیٹے کو بتایا کہ بیٹا ہمارے زمانے میں مناظرہ خدا کا خوف تھا، خدا ترسی تھی، اس وقت واجب تھا، اور اس وقت مناظرہ حرام ہے. سمجھے؟ یہاں تو آپ کا مناظرہ ہوا نہیں ہے، پہلے سے ہر ایک مناظر نے اشتہار چھاپا کہ میں جیت گیا. مناظرہ ابھی تک ہوا نہیں، اشتہارات پہلے سے چھپ گئے، اور جب آپ نکلے نہیں مناظرے سے کہ پہلے سے اشتہار لگ گیا فلان جیت گیا. سمجھتا؟ اس زمانے میں خالص انانیت کے لیے یہ چیز ہوتی ہے، اس وجہ سے اکابرین ہمارے منع کرتے. سمجھے؟ وَمِن جِبَالِ الْجُدَدٌ بِیضٌ، صوفیہ ہے، اصحاب کشف ہے، محدثین ہے، فقہاء ہے، عارف باللہ، سالک، واصل، یہ لوگ. سمجھے؟ وَحُمْرٌ، اور پہاڑوں کے ٹکڑے سرخ. وغرابی بسود، کالے کلوٹے قسم کے، وہ جیسے منطق اور فلسفہ. سمجھتے ہیں؟ ایک حد تک اس کی اجازت ہے، بہت ضروری ہے. متاخرین کے علوم کو سمجھنے کے لیے منطق بہت ضروری ہے، لیکن منطق و حکمت زبہر اصطلاح گر بخوانی اند کے باشد مباح. بولو، منطق و حکمت زبہر اصطلاح کی حد تک پڑھنا بہت ضروری ہے، گر بخوانی اند کے باشد مباح. لیکن آپ کی زندگی گزر گئی اور اللہ نے قرآن ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق آپ کو نہیں دی، بوڑھے ہو گئے. المنطق آلۃ قانونی تعصم مراعات و ذہن عن الخطا فی الفکر. منطق ایک آلہ قانونی ہے جو کیا کرتا ہے؟ تعصم مراعات ہوا الذہن عن الخطا فی الفکر، جو ذہن کو بچاتا ہے اس کی رعایت کریں گے تو ذہن بچ جائے گا خطا فی الفکر سے. تو تیرے دانت تو گر گئے، ابھی تک تو نے کچھ بھی نہیں کیا، اس کے بعد کب ہوئے؟ منطق مبادیات میں سے ہے، علوم عالیہ میں سے، عالیہ میں سے نہیں ہے. عالیہ تو قرآن ہے ان کے ساتھ، اور یہ علوم عالیہ اب تک یہ اعلیٰ میں پڑا ہوا ہے. سمجھے؟ اس کے اپنے اعلیٰ نے کام کرنا چھوڑ دیا، لیکن اعلیٰ ہی سے ابھی تک اعلیٰ میں پڑا ہوا ہے. اور یہ جا کر کے پھر کب جائے گا قرآن اور حدیث پر؟ اس کے خلاف شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے جو جہاد کیا،
سمجھے؟ متاخرین کے علوم کے لیے ضروری ہے اتنے حد تک کہ ان کے اصطلاحات سے آدمی واقف ہو. نہ تفسیر کو آدمی کما کو حل کر سکتا ہے، نہ آدمی فقہ کو حل کر سکتا ہے. فقہا جو متاخرین ہیں ان کا انداز بھی منطقی ہے. آپ سمجھ رہے؟ خیر. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ صوفیہ وَحُمُرٌ مناظرین وَحُمُرٌ مختلف الوان وغرابیب سود مناطق ہے. سمجھے؟ جنہوں نے اپنا شعار اور دثار منطق کو بنایا ہے، قرآن و سنت سے ان کو کوئی اللہ کا بھلا کرے مسی نہیں، انہی کا مسئلہ ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا مولانا؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن سورہ فاتحہ جو ہے نا، یہ اللہ کا بھلا، اس میں سارے مضامین سورہ فاتحہ، پھر بسم اللہ میں، بسم اللہ پھر با میں، با توحید ہے، موحد کے لیے ضروری ہے مولوی صاحب کہ ایک تو توحید، موحد کے لیے ضرور متواضع ہو. لہذا اب یہ ہوگا یلتصق باللہ الموحد المتواضع، موحد اور متواضع یہ اللہ کے ساتھ مل سکتا ہے با الصاق کے لیے. سمجھے؟ اور با کا کسرہ یا زبر ہے؟ کسرہ کا معنی توڑنا، اس لیے اب معنی ہوگا یلتصق باللہ الموحد المتواضع المنکسر القلب. یہ اضافت لفظی ہے، المنکسر القلب، جس کا دل اللہ آپ کا بھلا کریے کہ چورا چورا ہو، وہ آدمی خدا تک پہنچے گا، سخت دل نہیں پہنچے گا مولوی صاحب. اس لیے ساتھی جب قرآن ہے نا، اس میں ساتھی اپنے دلوں کا محاصرہ کریں. آئے سمجھ میں؟ اپنے دلوں کا محاصرہ کریں. یہ قساوت قلبی، دل کا سخت ہونا اللہ کی طرف سے بڑی لعنت ہے. سینہ خام شرح شرح از فراق تب گویم شرح درد اشتیاق. سینہ خام شرح شرح از فراق تب گویم شرح درد اشتیاق. ہمیں ایسا سینہ چاہیے جو ٹوٹا ہوا ہو، تاکہ ہم اپنا یہ ہے کہ اپنا درد اور اپنے فکر یہ ہے کہ اپنی داستان اس کو سنا سکیں. ظالم کے سامنے یہ کہ اللہ فریاد کرنے کا کیا مطلب؟ اندھوں کے سامنے اپنے گریباں کو چاک کرنے کا کیا فائدہ؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. ارے کچھ پہلے پڑھا، اب کیا عرض کیا؟ یہ عرض کیا کہ یہ قرآن ماء حیات ہے آسمان سے، اس سے مختلف قسم کے پھر علوم آگے، علوم پھوٹے. بہرحال سورہ فاتحہ عرض کیا کہ ام القرآن ہے، تمام قرآن کے مضامین اس کے دامن میں ہے. جیسے بچوں کو اماں اپنے آغوش میں لے لیتی ہے. اور پھر یہ بسم اللہ میں بسم اللہ کا با، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اللہ کے لیے کچھ پہلا پڑھا. ایک تو سورہ فاتحہ اساس القرآن ہے، اس کو مقدم کیا. ام القرآن ہے، اس بنیاد پر مقدم کر دیا. سارے مضامین اس وجہ سے ترتیب تلاوتی بھی یہی ہے، سورہ فاتحہ مقدم ہو گیا. ہو گیا. سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے مولانا؟ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ابتدائی 3 آیات میں اللہ کی صفات ہے، صفات خمسہ توحید ہے. سورہ فاتحہ کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، حاصل صورت. ابتدائی آیات میں توحید ما صفات الخمسہ دیکھو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. صفات خمسہ ہو گئی نہیں ہوگی؟ التوحید ما صفات الخمسہ، ما بیان صفات الخمسہ. ہو گیا مولانا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین بیان حقوق اللہ و حقوق العباد، بیان حقوق اللہ و حقوق العباد. حقوق اللہ اور حقوق العباد سمجھتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم دعا ہے. مولانا خیال کر لینا، لڑنے کی ضرورت نہیں. دعا یا دعا کا معنی خواستن، مانگنا. بولو تو امر آتا ہی طلب کے لیے، دعا کے لیے آتا ہے. اضرب زیدن کا معنی اطلب منک ضرب زیدن. بولو اضرب زیدن کا معنی کیا ہوتا؟ اطلب منک ضرب زیدن. میں قائل ہوں زید نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اطلب منک ضرب زیدن. اہدنا الصراط المستقیم کا معنی ہوگا نطلب منک الصراط المستقیم، صراط مستقیم آپ سے چاہتے ہیں. تو خلاصہ کیا ہو سورہ فاتحہ کا؟ التوحید ما بیان الصفات الخمسہ، اور بیان حق اللہ و بیان حقوق العباد، اور الدعاء. ختم.
یہ اس کا خلاصہ ہو گیا یہ خلاصہ یہ عام ہو گیا۔ اب غبی لوگ اس کا خلاصہ سنیں۔ غبی لوگوں کے لیے اس کا خلاصہ یہ ہے، جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، بس بولو، جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ۔ کتا جس کی روٹی لے لیتا پھر آ کر ایسے سر آپ کے ساتھ اس طرح کرے گا، سمجھے بھائی جان، آپ کے لیے جان بھی دے دے گا۔ جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، بس ہو گیا۔ متوسط قسم کے لوگ سمجھ لیں، غبی اب متوسط، کسی بھی ذات کی تکریم اور اعزاز کے 4 عوامل ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی ذات کے، آپ کسی کی تکریم کر رہے ہیں، اکرام کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں، اس کے 4 عوامل ہو سکتے ہیں۔ 4 عوامل: کمال، نوال، احتیاج، خوف۔ بولو، کمال، نوال، احتیاج، خوف۔ یہ 4 چیزیں جس ذات کے اندر ہوں وہ قابل تعظیم ہے، قابل اکرام ہے، اور میرے رب میں یہ سورہ فاتح میں 4 ہیں۔ کمال، الحمدللہ اللہ علم للذات الواجب الوجود المستجمی لجمیع صفات الکمالیہ۔ اڑے ہو گیا، کمال ہے۔ نوال، احسان، انعام، احسان اس کا، رب العالمین یربی کل شین، ہر چیز کی تربیت کر رہا ہے، ہر ایک کو۔ نطفے کو بڑا 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 کر کے یہ سارے نطفے بیٹھے ہوئے، وہ رب ہے، یہ سارے کے سارے مربوب ہے۔ کمال، نوال، اس کا احسان جو ہے نا ہر ایک تک، اور احتیاج، الرحمن الرحیم ورحمتی وسعت کل شیء، آپ کو بتا چکا ہوں صبح کو، پوری دنیا رحمت میں اس کا محتاج ہے، وہ محتاج الیہ ہے، اور دنیا پوری کائنات محتاج ہے۔ اس میں کوئی نائب نہیں ہے رحمتوں میں اس کا، وہ خود بخود ہے، وہ اصیل ہے۔ اور چوتھی چیز ہے خوف، مالک یوم الدین، کرو کرو مزہ آئے گا، ہمارے پاس آؤ گے، قیامت کے دن تمہیں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ مولانا کسی بھی ذات کے قابل احترام اور قابل اکرام ہونے کے لیے میں نے عرض کیا 4 عوامل ہے، کیا ہے؟ کمال، نوال، احتیاج، خوف۔ کمال، نوال، احتیاج اور خوف، یہ سورہ فاتح میں آگے، سمجھتا ہے؟ اس کے بعد اب کر رہے ہیں ہم ترجمہ، دعوی سورت بھی بتایا، ترتیب نزول بھی آپ کو بتا دی، سمجھے؟ اب ہم کر رہے ہیں ترجمہ، ہو گیا مولانا؟ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس الحمدللہ کا قائل ہم لوگ ہیں، ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین پوری دنیا کی تربیت کرنے والے، پالنے والی ذات ہے۔ الرحمن، نہایت مہربان، بے حد مہربان، الرحیم، نہایت رحم والے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، روز جزا کے اور بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ اس وقت جب کہ قائل ہم لوگ ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ہمیں دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر غصہ ہو چکا، نہ ضالین اور گمراہ لوگوں کا راستہ۔ مغضوب علیہم اور ضالین دونوں کا راستہ ہمیں نہ دکھا دے۔ یہ اس وقت جب کہ اس کا بولو، اس کا قائل ہم ہے تو ٹھیک ہے نا۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، رب ہے پورے جہانوں کا، تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والے ہیں۔ الرحمن، بے حد مہربان، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ الرحیم، نہایت رحم والے۔ مالک، روز جزا کا، ہم چونکہ قائل ہم خود ہیں، ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا قائل اللہ ہے،
اللہ خود اپنی تعریف کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ترجمہ اسی طرح ہوگا۔ اب کیا ہے؟ ایاک نعبد، اللہ خود کہتے ہیں ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اب مزہ آ گیا؟ اس لیے اس موقع پر ہوگا ایاک نعبد سے پہلے جب اس کا قائل اللہ ہو تو اللہ فرماتے قولوا ایاک نعبد وایاک نستعین، بولو قولوا ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اللہ کے لیے کچھ پلا پڑھا نہیں پڑھا؟ ہو گیا ملنگو؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم توحید ہے مولانا، یا اسلام ہے یا قرآن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، اور ابن عباس کا قول یہ ہے کہ کل عبادت فی القرآن فهو التوحید، صراط مستقیم ہے ہی توحید ہے۔ ایاک نعبد، آپ ہی کی توحید کو لے لیتے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے عبادت چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ وہی صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم آپ ہمیں دکھا دیں۔ ہو گیا مولانا؟ یہ غریبی ترجمہ ہوا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا ترجمہ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس سے آسان الفاظ میں آپ سمجھیں، ساری تعریفیں آپ کے کر لیتے ہیں، اس لیے کہ خالق آپ ہیں، خالق کے بعد سنبھالنے والا بھی آپ ہے، سنبھالتے ہیں تو رحم بھی آپ فرماتے ہیں، لیکن رحم کی ایک حد ہوتی ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن اس کا حساب کتاب کرے گا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ جب سب کچھ آپ کے احسانات ہے تو ہمیں عبادت کا راستہ ہے، کیا ہے؟ ہمیں یہ ہے کہ عبادت آپ ہی کی کریں گے، جس کا کہو اسی کا کہو، لیکن عبادت میں ہم سے غلطی ہوگی، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ بتا دے، ختم ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ہو گیا؟ یہ ہو گیا مولانا۔ اڑے کچھ پہلے پڑھا؟ اڑے کچھ پہلے پڑھ رہا ہے؟ یہ ہو گئی اصل ترجمہ، یہ آپ کے لیے بالکل آسان ہے۔ آپ کا کھا رہے ہیں، آپ کا گا رہے ہیں، آپ کا کھا رہے ہیں، لہذا قابل تعریف آپ ہیں، پالنے والے بھی آپ ہیں، رحمتیں بھی آپ کی ہے، لیکن اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ اس رحمتوں کے ایک حد ہے، خیال کر لینا، کھلاؤں گا پلاؤں گا، قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، سمجھے؟ جب آپ سے باہر نہیں ہے، 4 چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، لہذا آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، سمجھے؟ اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، عبادت میں ہم سے غلطی ہوگی، سیدھا راستہ میں بتا دے، ختم۔ اب آخر تک پھر ہو گیا، کچھ پہلے پڑ گیا۔ اب اس کے بعد ہے چھوٹی موٹی باتیں، بولو اب کیا ہے؟ اب ہے چھوٹی موٹی باتیں۔ چھوٹی موٹی باتیں کیا ہیں؟ الحمدو کے جو الف لام ہے، بہتر، سب سے بہتر یہ ہے کہ یہ الف لام عہد کے لیے، اور آپ کے اصول فقہ میں بھی قانون یہی ہے، والاصل فی اللام العہد، لام کے اندر اصل چیز عہد ہے، اصول فقہ میں یہی ہے، نحو میں بھی یہی ہے، والاصل فی اللام العہد۔ لہذا اس سے کیا ہوگا؟ اب اس حمد سے وہ حمد مراد ہوگا کہ جو اللہ نے اپنی تعریف خود کی ہے ازل میں۔ اب بنیں گے 4 صورتیں، حمد قدیم لقدیم، حمد حادث لحادث، حمد قدیم لحادث، حمد حادث لقدیم۔ کیا عرض کرام؟ حمد قدیم لقدیم، قدیم قدیم کی تعریف کریں، اللہم اللہ احصی ثناء علیک، اے اللہ میں محمد آپ کی حمد بیان نہیں کر سکتا، ثنا کما اثنیت علی نفسک، آپ نے اپنی تعریف خود کی ہے، اللہ قدیم ہے، قدیم نے اپنی تعریف خود قدیم کی ہے، حمد قدیم لقدیم، سمجھتے؟ اور حمد حادث لحادث، جیسے کہ میں آپ کی تعریف کروں، میں بھی حادث اور آپ بھی حادث ہے، حمد قدیم لحادث، قدیم حادث کی تعریف کرے، جیسے کہ انبیاء کی تعریف اللہ نے کی ہے، اللہ قدیم ہے، انبیاء حادث ہیں، ان کی تعریف کی ہے، اور حمد حادث لقدیم، جیسے ہماری تعریف اللہ کے لیے۔ ہو گیا؟ اس لیے ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استادوں سے کہا کہ یہ جو استغراق جنس میں چھوڑو، سب سے بہتر یہ ہے کہ یہ الف لام عہد کے لیے، یہ الف لام کس کے لیے؟ عہد کے لیے۔ اللہ کے لیے کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا؟
سمجھ؟ لہذا اس حمد سے اشارۃ الی حمد کامل، یہ حمد کامل کی طرف اشارہ ہے کہ ازل میں اللہ نے اپنی تعریف خود کی ہے۔ ہو گیا مولانا؟ پھر سمجھ لینا، حامد کون ہے؟ حامد کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ حامد کون ہے؟ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے الحمد یہ کہ احمد اللہ حمد اللہ اگر کہا جاتا نا تو پھر یہ کہ یہ حمد ہم پر موقوف ہے، اس لیے الحمدللہ جملہ اسمیہ کہا، حامد کا کوئی ذکر نہیں کر دیا، اشارہ کر دیا کہ اللہ تمہارے حمد کا محتاج نہیں۔ کیسے باشد چرند و پرند بھی اس کی حمد بیان کرتے، پوری دنیا اس کی حمد بیان کرے۔ اللہ کے لیے ملنگو مسئلہ سمجھو، اس وجہ سے ہی ہے کہ اس کا ذکر نہیں کیا۔ یہ ہو گیا۔ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ایک چیز آپ سے اور بھی عرض کروں، ہماری کتابوں میں لکھا ہوتا ہے الحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، حمد تعریف کی جائے کسی اختیاری وصف پر، اور اللہ کی صفات اختیاری نہیں، اضطراری ہے۔ جیسے کہ آگ چاہے یا نہ چاہے ہر صورت میں جلائے گی، تو اللہ کی صفات اضطراری ہے۔ جیسے احراق جلانا آگ کی اضطراری ہے، اسی طرح اللہ کی صفات بھی اضطراری۔ یہ متاخرین کا مذہب میں آپ سے نقل کر رہا ہوں، ہماری سب کتابوں میں یہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا اللہ قابل حمد بھی نہیں ہے۔ اس لیے الحمد هو الثناء، بولو الحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، یعنی علی الوصف الاختیاری، اور اللہ کے اوصاف اختیاری ہے نہیں، ان کا مذہب ہے۔ سمجھتے ہیں؟ ہو گیا مولانا؟ تو اس لیے یہ حضرات کہتے ہیں، پھر اس کا جواب یہ لوگ دیتے ہیں کہ اللہ کی صفات اگرچہ اضطراری ہے، لیکن صفات کے جو متعلقات ہیں وہ اختیاری ہے۔ صفات کے جو متعلقات ہیں وہ اختیاری ہے۔ یہ پنکھا مجھ سے دور ہے، یہ پنکھا چل سکتا ہے؟ یہ پنکھا چل سکتا ہے؟ چلاؤ۔ ٹوپی دے دو، چلاؤ نا پنکھا، چلاؤ۔ ارے جلدی کر، یہ تو گھنٹہ لگے گا۔ نہیں یہ بھی نہیں، آجا آجا جلدی کر۔ تو کہہ رہے گرمی لگ رہی، میں مسئلہ سمجھا رہا، نہیں چل رہا، یہ نہیں چلا، وہ چل رہا، یہ نہیں چلا۔ بد نہیں ہوا؟ ہاں ہو گیا۔ اب آپ کی ٹوپی کی خیر نہیں آیا سمجھ؟ یہ پنکھا جو ہے نا یہ پہلے سے چل رہا ہے، یہ ہر صورت سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ آیا مسئلہ سمجھ نہیں؟ اس کی حرکت، اس کی تحریک سابق قدیمی ہے۔ پھر بھی نہیں لگا، اس کی حرکت پہلے سے ہے، پھر بھی نہیں ہوا۔ اب آ جائے گا، دیکھا آپ نے؟ اب آپ کہیں گے ان المروحۃ حرکت المذکرۃ، یہ مذکرہ ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ سابق ہے، وہ قدیمی ہے، یہ مسبوق ہے، یہ حرکت، یعنی قد تعلق حرکت المروحۃ بالمذکرۃ۔ آیا سمجھ نہیں ہے؟ اب سمجھو، صفت احیاء، صفت اماتت، وہ اللہ کے ساتھ پہلے سے قائم ہے۔ صفت احیاء، صفت احیاء اور صفت اماتت یہ اللہ کے ساتھ پہلے سے قائم ہے، لیکن اب اس صفت احیاء کو اللہ نے متعلق کر دیا
قد علق الاحیاء بولد زید، زید کے ولد کے ساتھ متعلق کر دیا، فصار حیا، یہ بیٹا پیدا ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں ہے؟ کچھ نہیں ہوا؟ احیا پہلی سے ہے، احیا تو از قبیل فعل ہے اور حیات از قبیل انفعال ہے۔ قد علق احیاءہ، قد علق احیاءہ، آپ نے اپنے احیا کو متعلق کر دیا بولد زید، زید کے بچے کے ساتھ، فحی، پس زید کا بچہ الحمدللہ پیدا ہو گیا، زندہ ہو گیا۔ یہ حادثہ، یہ مسبوق ہے، وہ احیا قدیم ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے۔ ہو گیا؟ اب صفت احیا کبھی لا تنفق عن اللہ، اللہ سے جدا نہیں ہوگا، وہ اضطراری ہے بقول ان کے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، سمجھے میں لنگو، ان کے بقول متاخرین کی صفت احیا یہ اللہ سے کبھی جدا نہیں ہوگا، جیسے کہ احراق جلانا آگ سے جدا نہیں ہوتا، صفت احیا صفت اماتت یہ اللہ سے جدا نہیں ہوں گے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ وہ غیر اختیاری ہے، لیکن ان کو معلق کر دینا، زید کے بچے کو زندہ کرنا یا زید کے بیٹے کو مارنا اماتت میں آئے گا، یہ اختیاری ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ہاں؟ خود صفت احیا صفات ہو لا تنفق عنہ، وہ اس سے جدا نہیں ہوں گی، وہ ہے اضطراری طور پر۔ کما ان الاحراق لا ينفق عن النار، جیسے کہ آگ سے احراق کبھی جدا نہیں ہوگا، لیکن آگ کو اس کاغذ کے ساتھ متعلق کر دی، اس کو جلایا، آگ کو اس کپڑے کے ساتھ متعلق کر دی، اس کو جلایا، یہ تعلق معلق کر دینا، اس چیز کو لائیں گے اس کو لانے گے، یہ تعلق معلق کر دینا، یہ اختیاری چیز ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات اگرچہ اضطراری ہے، اللہ کی صفات اگرچہ اضطراری، لیکن تعلیق وہاں بالحوادث ہے، حوادث کے ساتھ ان کو معلق کرنا یہ اللہ کا اختیاری چیز ہے۔ تو ان کے اس تعلیق کے اعتبار سے، حوادث کے اعتبار سے تعریف جو اللہ کی ہم کر رہے اس اختیاری پر کر رہے، اس پر نہیں کر رہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ کچھ ہو گیا؟ اسی طرح الحمد هو الثناء باللسان ہے، تو اللہ جب اپنی تعریف خود کرتا ہے تو اس کی تو لسان نہیں ہے، اللہ کے لیے لسان حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے، اللہ کی صفات توقیفی ہے، سمیع بصیر قدیر حی عالم مرید، صفت لسان تو نہیں آیا۔ تو اللہ جب خود اپنی تعریف کر لیتا ہے، اپنی ذات کی تعریف، اس کے لیے لسان کہاں سے آ گیا؟ اس لیے کہتے ہیں الحمد هو الثناء باللسان هو الثناء بالمورد، مورد ما ورد به الحمد، جس سے حمد، چاہے وہ زبان ہو یا کوئی بھی سی چیز ہو، سمجھے؟ ورنہ اللہ اپنی تعریف نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح اللہ قابل تعریف نہیں ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ صفات اگرچہ اضطراری ہے، لیکن صفات اضطراری اللہ کو تعلق وہاں بالحوادث، حوادث کے ساتھ ان کا معلق کر دینا یہ اختیاری ہے۔ فنظراً الی ھذا التعلیق، اس تعلق اور تعلق کے بنیاد پر اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ خوب خیال کرنے کا کافر نہیں بننا۔ مولانا کچھ پھل پڑا؟ ہو گیا ملنگو؟ لیکن آسان اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ خود حامد ہو، اللہ خود محمود ہو، تو مسئلہ وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا، اسناد فعل الی فاعل، حمد بھی ایک فعل ہے، اسناد فعل الی فاعل یغیر اسناد الی فاعل آخر، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے الحمدللہ۔ متاخرین کا جو اشکال تھا میں نے آپ کو بتا دیا تاکہ آپ کافر نہ ہو جاؤ۔ اسناد فعل، حمد ایک فعل ہے، اس کا فاعل اللہ حامد بھی ہے اور اللہ محمود بھی ہے، بولو اللہ حامد بھی ہے اور اللہ محمود بھی ہے، سمجھے؟ وہاں یہ چیز ہے، تو ہر ایک کے ساتھ حمد کا ہمارے ساتھ تعلق ہوگا، اس کی نوعیت الگ ہوگی، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، اس کی نوعیت الگ ہوگی۔ اور یہ بھی خیال کر لینا مولانا کہ جملہ اسمیہ تدل علی الدوام والثبوت، جملہ اسمیہ دوام اور ثبوت پر دلالت کرتا ہے، یہ قاعدہ ایسا نہیں ہے۔ قاعدہ یہ کہ وہ جملہ اسمیہ جو معدولہ عن الفعلیہ ہو، بولو جملہ اسمیہ علی الاطلاق نہیں، وہ جملہ اسمیہ جو معدولہ عن الفعلیہ ہو، فعلیت کو چھوڑ کر کے یہ معدولہ عن الفعلیہ، جیسے کہ الحمدللہ، حمد تو حمد للہ، ہو گیا؟
الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا رب کا معنی یہاں پر 4 معنی ہے، سید، مربی، مصلح، مالک۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ لام اختصاص کے لیے، الجل للفرس ہے، جل صرف گھوڑے کا ہوتا ہے، اگر مولوی نے جل پہن لیا تو گھوڑا ناراض ہو جائے گا، اور اگر گھوڑے نے پگڑی پہن لی تو مولوی ناراض ہو جائے گا۔ الامامۃ للمولوی، امامت پگڑی مولوی کے، اگر گھوڑا پہن لے گا تو پھر مولوی ناراض ہو جائے گا۔ الجل للفرس، لام اختصاص کے لیے، منع اگر یہ کہ مولوی جل پہنے گا تو گھوڑا ناراض ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حمد اللہ کے ساتھ خاص ہے، اگر کسی اور کی حمد کریں گے تو پھر یہ کہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ کچھ مطلب بڑھ گیا؟ اور حمد کیا ہے؟ توحید ہے۔